نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب ان کی برادری کے فرد لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ کرم میں ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو تمام جہان والوں میں سے؟ اللہ اکبر، یہ گندے ترین لوگ جنہوں نے ہم جنس پرستی کے گندے کام کو اختیار کیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو انہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ نکاح کے پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر تم نے گندے راستے اختیار کیے۔ یہ صدیوں پرانا واقعہ آج کے عہد میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بھی رکھ رہا ہے۔ آج نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر یہ گندے راستوں کا نتیجہ گندگی کے سوا اور گندگی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فیملی سسٹم برباد ہے اور نفسیاتی امراض بڑھ چکے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نحوستیں بڑھ چکی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ واقعات بیان کر کے عفت اور پاک دامنی کے راستے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ لوط علیہ السلام سمجھا رہے ان لوگوں کو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر اے لوط تم باز نہ آئے تو ضرور بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملیکم من القالین، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے فعل بد سے نفرت کرنے والا ہوں۔ قوم تو اڑ گئی، ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی بستی سے، بجائے اس کے کہ عفت و پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں۔ جو دعوت دے رہا ہے عفت و پاکیزگی کی، اس کے خلاف ہی سازش کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ فرمانے لگے لوط علیہ السلام قال انی لعملیکم من القالین، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے فعل بد سے نفرت کرنے والا ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعلمون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے وبال سے نجات دے جو یہ برا عمل کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ان کے سب گھر والوں کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں، بیوی ان کی نافرمان تھی لوط علیہ السلام کی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فساء مطر المنذرین، پس کیا ہی بری بارش ان پر جنہیں عذاب سے ڈرایا گیا برسا دی گئی۔ اللہ اکبر، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو۔ ایکا یہ جنگلات کو کہا جاتا ہے، اس قوم کے پاس جنگلات ان کے علاقے میں بہت تھے، تو اصحاب الایکا شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم میں ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ناپ پورا کرو اور نقصان کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ناپ تول کی کمی یہ قوم کرتی تھی، اس سے روکا شعیب علیہ السلام نے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ٹھیک سیدھی ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات یعنی اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ لوگ کہنے لگے بے شک تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو معاذ اللہ۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور بے شک ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، سو تم ہم پر آسمان کے ٹکڑا گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو، لے آؤ عذاب کو۔ یہ ہے اس قوم کی جرت کا معاملہ اور بے باکی اور گراوٹ جو اس سطح پر یہ لوگ آئے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان لوگوں نے انہیں یعنی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ان لوگوں کو آگ کے سائبان والے دن عذاب نے آ پکڑا۔ آسمان سے شعلے بھی اس قوم پر برسا دیے گئے، زلزلہ بھی اس قوم پر آیا تھا، ایک اور مقام پر ذکر ہے انہ کان عذاب یوم عظیم،
بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیا، بے شک یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا. غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا. غالب ہے، نافرمانوں کی پکڑ کی قدرت رکھتا ہے. رحم فرمانے والا ہے، مستحق رحمت کو رحمت عطا فرماتا ہے. ایمان والوں کو اپنی رحمتوں سے وہ آخرت میں بھرپور نوازے گا. یہ واقعات مختصر ہم نے اس کا ترجمہ ہی فقط آپ کے سامنے رکھا، مختصر وضاحت رکھی ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ہیں، ماضی کے مجرمین کے انجام کا بیان، ماضی کے اہل حق کی نصرت اللہ کیسے فرماتا ہے اس کا بیان، قوموں کے بگاڑ و کردار کے بگاڑ اور جرائم کی وجہ سے بھی زلزلے طوفان وغیرہ ان پر آتے اس کا بیان. یہ بہت سارے حکمت کے پہلو ان واقعات میں ہیں. یہ تو دور ترجمہ قرآن، تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، قصص القرآن کا مطالعہ کیجئے، جن کتابوں میں ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا تو حکمت کے بہت سے پہلو بھی سامنے آئیں گے اور سبق آموزی کا سامان بھی ہم سب کے لیے مزید ہوگا انشاءاللہ. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کلام آئے گا اور آخر میں سورت کے شعراء کا بیان بھی آیا چاہتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتارا ہوا ہے. نزل به روح الامین، اس کو لے کر اترے جبریل امین، روح الامین مراد جبریل امین علیہ السلام. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر اے نبی علیہ السلام تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے رسول ہوں. بلسان عربی مبین، روشن واضح عربی زبان میں، عربی مبین جو دیہاتوں میں لغہ فصحیٰ بولی جاتی تھی اس خالص عربی میں اس قرآن کا نزول ہوا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ یعنی اس کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں ہے اور پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات اس قرآن حکیم میں بھی آ گئیں. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ مکے والوں کو سمجھ نہیں آتی تو مدینہ میں یثرب میں یہود کے علماء موجود ہیں، ان سے ان کے روابط بھی ہیں، پوچھو پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، کتابیں آتی رہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی زبان دان پر نازل کرتے، کسی غیر زبان یعنی عجمی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا وہ عجمی شخص، ما کانوا بہ مؤمنین، وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. کیونکہ کیا کہتے ہیں ہم تو عربی ہیں تو عجمی کیوں ہمیں زبان میں دیا جا رہا ہے، یہی عجمی آ کے کیسے کلام کر رہا ہے، تب بھی نہ مانتے. تو اس کی بات یہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہر اعتبار سے اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آگے فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے مجرمین کے دلوں میں انکار کی اس روش کو داخل کر دیا. کب؟ جب وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. فیقول هل نحن منظرون، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی. افبعذابنا یستعجلون، بس کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے. افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچا دیں. ثم جاءہم ما كانوا يوعدون، پھر انہیں پہنچے وہ جس کا انہیں ڈراوا دیا جاتا ہے یعنی عذاب آ جائے. ما اغنى عنہم ما كانوا يمتعون، جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے وہ ان کے کیا کام آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے نصیحت کرنے والے پہلے بھیجے یعنی رسول. وما كنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے. یہ مشرکین معاذ اللہ کہتے کچھ جنات آ کے سکھا جاتے ہیں، شیاطین استغفر اللہ، اللہ رد فرما رہا ہے. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور ان کے لائق نہیں نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک اس کے سننے کے مقامات سے دور کر دیے گئے. وہ شیاطین اگر اوپر سے جنات کچھ اچکنے کی کوشش کرتے تو ان کو ستارے مارے جاتے. شہاب ثاقب پہلے بھی ذکر آیا تھا. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا ورنہ تم ان لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے جو عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں. یہ عموم کے اعتبار سے تعلیم. اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7430. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نے
حضرت نبی پاک نے اس میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خیرات بڑھتی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو۔